السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع حج کے اسباق اور عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت۔ ترجمہ شفقت الرحمان۔ بتاریخ 28 ذوالقعدہ 1439 بمطابق 10 اگست 2018۔ پہلا خطبہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے کما حقہ ڈرو اور خلوت و جلوت میں اسی کو اپنا نگہبان سمجھو۔ مسلمانوں، خیر و بھلائی کی بہاریں لوگوں پر یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں، یہ خالص اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ ابھی عبادت کی ایک بہار گزرتی ہے تو ساتھ ہی دوسری عبادت کی بہار آ جاتی ہے، اس لیے حجاج کی یہ قافلے بیت اللہ کی جانب رواں دواں ہیں۔ تمام حجاج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا اور لوگوں میں حج کی صدا لگا دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ سورہ حج آیت 27۔ بیت اللہ کا یہ سفر فرض بھی ہے اور باعث قرب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، اس لیے حج کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج عظیم عبادت اور اسلام کا رکن ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اور محبوب ترین عبادت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ترین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ سائل نے پھر پوچھا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ سائل نے پھر پوچھا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، متفق علیہ۔ حج کے ذریعے گناہوں اور خطاؤں کی میل کچیل دھل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج صاحب کا گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج کرنے والے حج کی وجہ سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص حج کرتے ہوئے بےہودگی اور فسق و فجور نہ کرے تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ حجاج کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل سماوات پر فخر فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس دن میں قریب آتا ہے اور پھر ان حجاج کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ حج کرنے والے کی جزا جنت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، متفق علیہ۔ حج مسلمانوں کا عظیم ترین اجتماع ہے۔ یہ اجتماع مسلمانوں کے حال کو ماضی سے منسلک کر دیتا ہے تاکہ لوگ ایک امت بن کر دکھائیں اور اپنے دین پر مضبوطی سے کاربند رہیں۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں اور سلف صالحین کے منہج پر چلیں۔ حج میں شہریت، زبان اور رنگ و نسل کی تفریق ختم ہو جاتی ہے اور برتری کے لیے ایک ہی معیار باقی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے معزز تر وہ ہے جو متقی ترین ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ اور حج کی ادائیگی کے لیے بہترین زاد راہ بھی تقویٰ ہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ سورہ بقرہ آیت 197۔ بیت اللہ کے مسافر کے لیے اتنی پارسائی اپنانا ضروری ہے جو اسے گناہ سے روک دے، اتنا حلم ساتھ لے جو اسے غصہ کرنے سے ٹوک دے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہے۔ ارکان حج کی ادائیگی کے دوران عظیم ترین عبادات وحدانیت الہی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حج اور عمرہ خالص اللہ کے لیے مکمل کرو۔ سورہ بقرہ آیت 196۔ دوران حج اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان حجاج کا نعرہ ہوتا ہے، اور یہی نعرہ
ان کے لیے شرف کا باعث بھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر کوئی اس یقین کے ساتھ حج کرتا ہے کہ اس نے ایک روز پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ وحدانیت الہی پر گامزن رہے اور مرتے دم تک صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پس جو تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ سورہ کہف آیت 110۔ تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کے تعظیمی کلمات، طواف، سعی، رمی اور قربانی، بلکہ دن ہو یا رات، ہر وقت حجاج کے رفیق سفر ہوتے ہیں تاکہ دوران حج دلوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار رہے اور درمیان میں کچھ اور حائل نہ ہو۔ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء کا سبق بھی دیتا ہے، اس لیے حج کا کوئی بھی رکن بلکہ کوئی بھی عبادت تبھی قبول ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس حج کے بعد میں پھر حج کر پاؤں گا یا نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سچے ایمان اور سچی محبت کی علامت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ کوئی بھی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے متصادم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حج کے عظیم مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، اس لیے حجاج کہیں قیام کریں یا کوچ، نیچے اتریں یا بلندی پر چڑھیں، اللہ کا ذکر ان کے ہمراہ ہوتا ہے، بلکہ حج کے مناسک مکمل ہونے تک رفاقت نبھاتا ہے۔ اسی کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے، پس جب تم اپنے مناسک پورے کر لو تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے آبا کا کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ سورہ البقرہ آیت 200۔ نیز افضل ترین حجاج وہی ہوتے ہیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ حج خود ایک عبادت ہے اور دیگر عبادات بھی حج کے ہمراہ ہوتی ہیں۔ یہ سب عبادات بھلائی، عبرتوں اور نشانیوں سے لبریز ہیں۔ حج میں اخلاص ہے۔ حج کے دوران انسان اپنے آپ کو غلام کی طرح اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حج کی بنیاد اللہ کے لیے کامل ذلت اور خضوع پر قائم ہے، اسی لیے اسے نسک سے موسوم کیا گیا ہے۔ حج میں مسلمان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں جس سے ان کے باہمی تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس طرح تمام لوگوں کے لیے اسلام کی عظمت اور فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اللہ نے ہی ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے اگر تو سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو تب بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا تھا، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈالی ہے۔ سورہ انفال آیت 63۔ حجاج کرام کے ایک ہی جگہ پر جمع ہونے سے اس بات کا اعلان اور یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ امت کتنی فضیلت والی ہے اور اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ حجاج کا خوب سیرت پہلو یہ ہے کہ اپنا اعلیٰ اخلاق سامنے لائیں تو وہ درجات کی بلندیوں پر پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ان ایام میں حج لازم کر لے وہ شہوانی عمل، گناہ اور لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ سورہ بقرہ آیت 197۔ حج کے دوران نفس کو صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ہم جہاد کو سب سے افضل ترین عمل سمجھتے ہیں تو ہم جہاد نہ کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارے لیے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلمان کو اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے اور جاہلیت والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ حج کے دوران اس بات پر عمل کی مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، شریعت میں مشرکوں کی مخالفت مسلمہ حقیقت ہے اور مناسک میں تو مزید ضروری ہے۔ زندگی کی ہر گھڑی اگر بندے کو اللہ کے قریب نہ کرے
تو اسے دور ضرور کر دیتی ہے۔ لوگ اللہ کے قریب، لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ حج کے دوران انسان کو اس چیز کا واضح طور پر ادراک ہو جاتا ہے کہ اگر حج کا ایک رکن پورا ہو تو دوسرے میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جیسے ہی فراغت ملے تو عبادت میں مشغول ہو جا اور اپنے رب کی جانب ہی رغبت کر۔ در حقیقت انسان کی ساری زندگی اسی نہج پر ہونی چاہیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی بندگی کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے۔ سورہ ہجر آیت 99۔ اطاعت گزاری سے انسان اپنے رب کا مزید محتاج بن جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں دل گداز رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کوتاہیوں کے باوجود بھی اللہ کا اپنے اوپر فضل دیکھتا ہے اور پھر اللہ سے بخشش بھی مانگتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پھر واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں اور اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 199۔ حج کے دوران جو اپنے آپ کو ممنوع کاموں سے روکتا ہے تو اسے ہر وقت اور ہر جگہ گناہوں سے رک جانا چاہیے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اصلاح نفس اور تزکیہ نفس حج کا ثمر ہے۔ رضائے الہی کا حصول اور جنت میں داخلہ اس کے اہداف میں شامل ہیں۔ یہ اہداف وہی شخص پا سکے گا جو خالص نیت کے ساتھ حج کرے، علم و بصیرت کی روشنی میں پاک اور حلال مال سے حج کرے، دوران حج اپنے دل و زبان کو ذکر الہی سے تازہ رکھے، عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام بھی آئے۔ حج کی ادائیگی میں بھرپور حسن کارکردگی دکھانے والا اور منفی چیزوں سے بچنے والا شخص بہتر سے بہترین حالت میں واپس جائے گا، اس کا نتیجہ نہایت عمدہ ہوگا۔ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد پھر نیکی کرے اور نیکی کر کے خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت مستغنی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 97۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، چند راتوں یا دنوں کی فضیلت اس بات کی متقاضی ہے کہ انہیں نیکیاں کرنے کے لیے غنیمت سمجھا جائے۔ ہم ان قریب ہی ایسے ایام میں داخل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین ایام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کے افضل ترین دن عشرہ ذو الحجہ کے دن ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم اٹھائی اور فرمایا، قسم ہے فجر کی اور ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی۔ سورہ فجر آیت 1 اور 2۔ اللہ کے ہاں ان ایام میں کیا ہوا نیک عمل دیگر ایام میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ماں سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور جان لے کر نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ آیا۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ان معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ سورہ حج آیت 28۔ اس عشرے میں ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ اس عشرے میں یوم عرفہ کا روزہ غیر حجاج کے لیے مختص ہے، اور اس دن کے روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سابقہ اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی، صدقہ خیرات اور کثرت سے نفل عبادات بجا لائیں۔ سعادت مند وہی ہے جو وقت گزرنے سے پہلے نیکیوں کی بہاروں سے فائدہ اٹھا لے۔ ان ایام میں نیک کام کرنے کے لیے خوب تگدو کرے اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ یہ زندگی متقی لوگوں کے لیے غنیمت ہے، اور کامیاب وہی ہے جسے محسنین میں شمار کر لیا گیا۔
عید کے دن اور ایام تشریق میں قربانی کرنا بھی عظیم عمل ہے۔ چنانچہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بال، ناخن یا جلد کا کوئی حصہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک مت کاٹے۔ تاہم جو شخص کسی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے یا جس کی طرف سے کوئی اور قربانی کر رہا ہے تو ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورہ احزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و استحکام اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ حجاج اور معتمرین کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرما اور انہیں مکمل تحفظ عطا فرما۔ یا اللہ انہیں صحیح سلامت اور اجر و ثواب کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں میں واپس لوٹا۔ یا اللہ ان کے حج کو حج مبرور بنا دے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے یا شکور یا غفور۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما اور ان کے سارے اعمال تیری رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ جو بھی حجاج کرام کی خدمت کر رہا ہے یا اللہ انہیں بے پناہ اور ڈھیروں اجر و ثواب سے نواز، ان کے درجات علیین میں بلند فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما دے یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ بنا اور ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، نیز ہمارے فوجیوں کی کبھی اور غالب کر دینے والی نصرت فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہیں، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم سلم الحجاج والمعتمرين واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا يا شكور يا غفور اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق وأعظم الأجر والمثوبة لكل من خدم الحجاج والمعتمرين وارفع درجاتهم في عليين وفرج كروبهم يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أمن حدودنا واحفظ جنودنا وانصرهم بنصرك القوي العزيز يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.